اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، مومن بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جامع کلمات ہیں جو مفید فوائد پر مشتمل ہیں، اعلیٰ اخلاق اور کمال ایمان کی ترجمانی کرتے ہیں، اور جن کا ثمرہ رب تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ہیں: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ مختصر ترین 8 کلمات انسان کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہیں، یہاں تک کہ انہیں ربع اسلام یعنی اسلام کا چوتھائی حصہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کا ایسے امور میں مداخلت کرنا جو اس سے متعلق نہیں، فساد اور شر کی جڑ ہے۔ اس بری عادت نے نہ جانے کتنے ہی تعلقات برباد کر دیے، مشکلات برپا کر دیں، حقوق اور واجبات ضائع کر دیے، اور کتنوں کو گناہوں اور ہلاکت خیزیوں میں مبتلا کر دیا۔ میرے بھائیوں، لا یعنی امور سے مراد ہر وہ قول و فعل ہے جو انسان کی دینی اور دنیاوی ضروریات سے باہر ہو، اور نہ ہی ان سے رضا الہی کا حصول ممکن ہو۔ لہذا انسان کا لا یعنی امور کو چھوڑ دینا، خود سے غیر متعلقہ امور سے بچنا، اور جن کاموں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ان سے اعراض کرنا اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنا ایک عظیم الشان صفت ہے جو اس کے ایمان کی مضبوطی، اسلام کی تکمیل، دل کی صفائی، نفس کے اعتدال، اخلاق کی بلندی، عقل کی پختگی اور کمال حکمت کی نشانی ہے۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، آپ کی حکمت کا راز کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھتا جس کی مجھے ضرورت نہیں، اور نہ ہی ایسے معاملات میں دخل دیتا ہوں جو میرے لیے غیر ضروری ہیں۔ ایک اور موقع پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، سچ بولنے، امانت داری سے کام لینے اور غیر متعلقہ چیزوں کو ترک کرنے سے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے لیے نفع بخش کام میں مشغول رہتا ہے اور صرف اپنے ضروری کاموں پر توجہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے، احرص علی ما ینفعک، جس چیز سے تمہیں نفع پہنچے اس میں حرص کرو، اور اس بات کا پختہ یقین رکھتے ہوئے کہ غیر متعلقہ امور کو ترک کرنا ہی اصل نفع کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ وہ دوسروں کے نجی معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا، نہ ہی ان کی ذاتی معلومات جاننے میں وقت ضائع کرتا ہے، بلکہ وہ صرف ان کی خیریت دریافت کرنے پر اکتفا کرتا ہے تاکہ ان کے بارے میں اطمینان حاصل ہو، اور اس کے برعکس ایسے سوالات کرنا جو غیر ضروری ہوں، جیسے کسی کے گھر، آمدنی، کام، تنخواہ یا ذاتی رازوں اور نجی باتوں کے بارے میں پوچھنا، کہاں سے آ رہے، کہاں جا رہے، یہ سب بد اخلاقی اور بلا وجہ کوریدنے کی بری عادت ہے۔ ایسے شخص سے لوگ دور بھاگتے ہیں، اور رب تعالیٰ بھی ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ عز وجل کرہ لکم ثلاثا قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، بلا شبہ اللہ عز وجل نے تمہارے لیے قیل و قال، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، خبردار اس عادت کو معمولی نہ سمجھیے،
کیونکہ اس کا جرم بڑا ہے، اس کے اثرات خطرناک ہیں، اس کا انجام بدتر ہے اور اس کی سزا سخت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا تمہیں جنت مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما علمکم لعلہ قد تکلم فیما لا یعنیہ، تمہیں کیا معلوم شاید اس نے ایسی بات کہی ہو جو اس سے متعلق نہ ہو۔ اللہ کے بندو، جو شخص ایسی باتوں میں مشغول رہتا ہے جن سے اس کا دور کبھی کوئی واسطہ نہیں، تو وہ ضرور ان امور میں کوتاہی کرے گا جو خود اس سے متعلق ہیں، کیونکہ یہ لا یعنیت کی صفت اس کا وقت ضائع کرتی ہے، اس کی زندگی برباد کرتی ہے، اس کی توجہ بٹاتی ہے، اس کو اپنے مقصد سے دور کرتی ہے اور بسا اوقات اس کی قدر و منزلت کو بھی گھٹاتی ہے، اس کی عزت و وقار کو کم کرتی ہے، اس کا روب و ہیبت زائل کر دیتی ہے اور اسے شرمندہ کن حالات میں ڈال دیتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص غیر متعلقہ امور میں مداخلت کرے گا وہ ایسی باتیں سنے گا جو اسے ناگوار گزریں گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جو چیز آپ سے متعلق نہیں اسے چھوڑ دیجئے تاکہ آپ رب تعالیٰ کی رضا اور لوگوں کی محبت حاصل کر سکیں۔ اما بعد، اے میرے بھائی، اللہ کے بندے، آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک اہم نصیحت کی ہے، اسے ضائع مت کرو، اور ایک قیمتی مشورے سے نوازا ہے، اسے نظر انداز نہ کرو۔ انہوں نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ لہٰذا آپ صرف وہی بات کرو جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اور زبان سے وہی جملہ کہو جو آپ کو سربلندی عطا کرے، اور ایسے عام امور میں پڑنے سے بچو جن کا تعلق دوسروں کے معاملات کے ساتھ ہو، یا ایسے اہم مسائل جنہیں سمجھنا عام لوگوں کے لیے دشوار ہوتا ہے، ان میں مداخلت کرنے سے پرہیز کرو۔ یہ ایسے امور ہیں جن کے خاص ماہرین اور اہل علم ہوتے ہیں اور وہی ان کو بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ کو یہی زیب دیتا ہے کہ آپ ان امور میں لب کشائی کی جسارت سے باز رہو، خیر کہو خیر پاؤ، یا خاموش رہو سلامتی پاؤ۔ ولا تقف ما لیس لک به علم، اور جس بات کی تجھے خبر نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ۔ علیک بخاصۃ نفسک، اپنے نفس کی فکر کرو، اس کی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کرو اور اس کی اصلاح میں مشغول رہو۔ یہ آپ کے لیے بہتر اور کافی ہے تاکہ آپ ذرائع سے آنے والی خبروں اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر باتیں پھیلانے والوں کے خاص مقاصد کے تحت صحیح اور غلط، جھوٹی اور سچی، پوری اور ناقص انفارمیشن کی ٹوہ اور جستجو میں نہ لگے رہو۔ ہوشیار اور سمجھدار رہو، ہر سنی سنائی بات کو بولتے مت پھرو، اور ہر کہی گئی بات کو پھیلاؤ مت، اور اپنے بچوں اور اہل خانہ کو سکھاؤ کہ وہ ان چیزوں میں دخل اندازی نہ کریں جن کا انہیں علم نہیں، اور ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرے، اور انہیں یہ بتاؤ کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہیں امن و امان کی نعمت ملی ہے، اور وہ متحدہ عرب امارات کی حکیمانہ قیادت کے شکر گزار ہوں جو امور کو دور اندیشی اور حکمت کے ساتھ چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور انہیں سکون اور غور و فکر کے ساتھ انجام دیتی ہے۔ فرمائے اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔
ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما، اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اذاعۃ القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔